اس ویڈیو میں ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں بنائے گئے مختلف اقسام کے جملوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی مشق کریں گے۔ تو سب سے پہلے مل کر پڑھیں گے افرمیٹو طرز کے جملوں کو۔ افرمیٹو سے مراد ہے ایک ایسا جملہ کہ جس میں آپ کسی بات کا اقرار کر رہے ہوں، یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہوں کہ ایسا ہوا تھا۔ افرمیٹو طرز کے جملے کو پازیٹیو یا مثبت جملہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں۔ I had decided یعنی میں فیصلہ کر چکا تھا۔ لفظ I جو ہے یہ فرسٹ پرسن سنگولر کہلایا جاتا ہے، یعنی کوئی واحد شخص جب اپنے متعلق بات کر رہا ہو تو وہ اپنے نام کی جگہ لفظ I کا استعمال کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ۔ You had decided یعنی تم فیصلہ کر چکے تھے یا پھر تم سب فیصلہ کر چکے تھے۔ لفظ یو جو ہے یہ سیکنڈ پرسن سنگولر یا پھر سیکنڈ پرسن پلورل دونوں کے طور پر ہی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی ایک شخص یا پھر ایک سے زیادہ لوگ آپ کے سامنے موجود ہوں اور آپ ان سے مخاطب ہو کر بات کر رہے ہوں تو ان کے ناموں کی جگہ آپ لفظ یو کا استعمال کریں گے۔ لفظ ہی، شی اور اٹ یہ کہلائے جاتے ہیں تھرڈ پرسن سنگولر، یعنی کوئی بھی شخص یا پھر کوئی چیز یا جانور جو کہ تعداد میں صرف ایک ہو اور وہ آپ کے سامنے موجود نہ ہو اور آپ اس کے متعلق بات کر رہے ہوں تو ان کے ناموں کی جگہ آپ ہی، شی یا اٹ کا استعمال کریں گے۔ جیسا کہ اگر کسی مرد یا لڑکے کے متعلق بات کرنی ہو تو لفظ ہی کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح سے کسی ایک خاتون یا لڑکی کے متعلق بات کرنی ہو تو لفظ شی استعمال کریں گے، اور اسی طرح سے کسی ایک جانور یا کسی ایک چیز کے متعلق بات کرنی ہو تو لفظ اٹ کا استعمال کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر He had decided یعنی وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ She had decided وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ اسی طرح سے لفظ it کا استعمال کریں تو it had decided، اور it کا ترجمہ بھی یہاں ہوگا وہ۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ۔ We had decided یعنی ہم فیصلہ کر چکے تھے۔ لفظ we جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ کہلایا جاتا ہے فرسٹ پرسن پلورل، یعنی جب ایک سے زیادہ لوگ اپنے متعلق بات کر رہے ہوں تو وہ اپنے نام کی جگہ وی کا لفظ استعمال کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ۔ They had decided یعنی وہ فیصلہ کر چکے تھے۔ تو لفظ they جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے تھرڈ پرسن پلورل، یعنی جب ایک سے زیادہ لوگوں کے متعلق بات کی جا رہی ہو تو ان کے ناموں کی جگہ لفظ they کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو افرمیٹو طرز کے جملوں میں زیادہ تر ان کے آخر میں فل سٹاپ کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر بات کو پرجوش انداز میں کیا گیا ہو تو اس کے آخر میں اس ایکسکلیمیشن مارک کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہاں ان جملوں کے ترجمے سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کسی ایسے عمل کے متعلق بات کی گئی ہے جو کہ ماضی میں بہت پہلے ہی کیا جا چکا تھا، کیونکہ ترجمے میں چکا تھا، چکی تھی یا چکے تھے وغیرہ جیسے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ورب کی فارم کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں بنائے جانے والے جملے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر لفظ had کا استعمال ضرور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس جملے کے اندر جو دوسرا ورب استعمال کیا جاتا ہے وہ پاسٹ پارٹیسپل فارم میں ہوتا ہے۔ لفظ had یہ آگزیلری have کی پاسٹ فارم کہلائی جاتی ہے، جبکہ ورب کی جو پاسٹ پارٹیسپل فارم ہوتی ہے اس کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ کسی ایسے عمل کے متعلق بات ہو رہی ہے جسے مکمل طور پر کیا جا چکا تھا۔ مثال کے طور پر یہاں لفظ decided استعمال کیا گیا ہے، یعنی فیصلہ کر چکا تھا۔ ریگولر ورب سے پاسٹ پارٹیسپل بنانا بہت ہی آسان ہے۔ ورب کی بیسک فارم کے آخر میں لیٹرز ed کا اضافہ کیا جاتا ہے، لیکن irregular verbs کی جو پاسٹ پارٹیسپل فارم ہوتی ہے اس کی سپیلنگ بالکل مختلف ہوتے ہیں اور ان کو زبانی یاد رکھ کر ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو جملے کے اندر auxiliary have کی پاسٹ فارم کی موجودگی کی وجہ سے اس ٹینس کے نام کے اندر لفظ پاسٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک پاسٹ پارٹیسپل کی موجودگی کی وجہ سے جس سے ایک عمل کے مکمل ہونے کا پتہ چلتا ہے، اس جملے کے نام کے اندر لفظ پرفیکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ پرفیکٹ کا عمل کے لحاظ سے مطلب ہوتا ہے کہ ایک پوری طرح سے مکمل ہو جانے والا عمل، اور اس طرح سے یہ بن جاتا ہے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس۔ اب دیکھتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر نیگیٹو طرز کے جملے۔
نیگیٹو سے مراد ہے کوئی منفی جملہ، یعنی جس میں آپ کسی بات کا انکار کر رہے ہوں کہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو چلیے مل کر ان جملوں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ I hadn't decided، لفظ hadn't جو ہے یہ had not کی کانٹریکشن ہے یا شارٹ فارم ہے۔ اسے بنانے کے لیے had اور not کو ایک ساتھ لکھ دیا جاتا ہے اور لیٹر O کی جگہ اپوسٹروفی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عام بول چال میں زیادہ تر کانٹریکشنز کا استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا انہیں سیکھنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جملے جو ہیں یہ بول چال کے انداز میں بنائے گئے ہیں۔ تو I hadn't decided یعنی میں فیصلہ نہیں کر چکا تھا یا پھر میں نے فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ You hadn't decided یعنی تم فیصلہ نہیں کر چکے تھے یا پھر تم سب فیصلہ نہیں کر چکے تھے، یا پھر تم نے فیصلہ نہیں کیا تھا یا پھر تم سب نے فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اسی طرح سے ہی کے ساتھ جملہ ہوگا He hadn't decided یعنی وہ فیصلہ نہیں کر چکا تھا یا پھر اس نے فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اسی طرح سے she کے ساتھ وہ فیصلہ معاف کیجیے گا she hadn't decided یعنی وہ فیصلہ نہیں کر چکی تھی یا اس نے فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اسی طرح سے it hadn't decided، یہاں it کا ترجمہ ہوگا وہ، اور یہ کسی جانور یا بے جان چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ We hadn't decided یعنی ہم فیصلہ نہیں کر چکے تھے یا پھر ہم نے فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اب اگلا جملہ They hadn't decided یعنی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا تھا یا پھر وہ فیصلہ نہیں کر چکے تھے۔ تو ان تمام نیگیٹو طرز کے جملوں میں یہاں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ لفظ had اور ایک پاسٹ پارٹیسپل کی موجودگی کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جملہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں بنایا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں انٹراگیٹو طرز کے جملے۔ انٹراگیٹو سے مراد ہے سوالیہ جملے کہ جن میں کوئی نہ کوئی سوال پوچھا جا رہا ہو۔ تو اس قسم کے جملوں کے آخر میں کویسچن مارک یا سوالیہ نشان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں بنائے جانے والے انٹراگیٹو جملوں کے شروع میں سبجیکٹ کے بجائے آگزیلری ہیو کی پاسٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی لفظ had کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی سوال کے شروع میں لفظ had کا استعمال کیا جا رہا ہو اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایک پاسٹ پارٹیسپل کا بھی استعمال کیا گیا ہو، جیسے کہ یہاں ہے لفظ decided، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جملے کو پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر بنایا گیا ہے۔ تو مل کر ان جملوں کو پڑھتے ہیں۔ Had I decided یعنی کیا میں فیصلہ کر چکا تھا۔ اگلا جملہ Had you decided یعنی کیا تم فیصلہ کر چکے تھے یا پھر کیا تم سب فیصلہ کر چکے تھے۔ اگلا جملہ Had he decided یعنی کیا وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ اسی طرح سے Had she decided یعنی کیا وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ Had it decided یہاں بھی اٹس کا ترجمہ ہوگا وہ، اور اس کا استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی جانور یا بے جان چیز کے متعلق بات کرنے کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ Had we decided یعنی کیا ہم فیصلہ کر چکے تھے۔ Had they decided یعنی کیا وہ فیصلہ کر چکے تھے۔ ان انٹراگیٹو طرز کے جملوں کا بھی ترجمہ اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی Had I decided کا ترجمہ کیا وہ، معاف کیجیے گا، کیا میں فیصلہ کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے کیا میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی طرح سے Had you decided کیا تم فیصلہ کر چکے تھے یا کیا تم سب فیصلہ کر چکے تھے، یا پھر کیا تم نے فیصلہ کر لیا تھا یا پھر کیا تم سب نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی طرح سے Had he decided کیا اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ Had she decided کیا اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اور it کے لیے بھی اسی طرح سے ترجمہ کیا جائے گا۔ Had we decided کیا ہم نے فیصلہ کر لیا تھا۔ Had they decided کیا انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ تو اب اگر ایک انٹراگیٹو طرز کے جملے کے اندر had کے بعد لفظ not کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ جملہ بن جائے گا ایک نیگیٹو انٹراگیٹو طرز کا جملہ۔ لفظ not کی وجہ سے اسے نیگیٹو کہا جائے گا، اور چونکہ یہ ایک سوال ہے اس لیے اسے انٹراگیٹو بھی کہیں گے، جیسے کہ had not I decided یعنی کیا میں فیصلہ نہیں کر چکا تھا، یا پھر کیا میں نے فیصلہ نہیں کر لیا تھا۔ اور had not کی کانٹریکشن ہوگی hadn't،
تو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں hadn't I decided. had اور not کی کانٹریکشن بنانے کے لیے had اور not کو جوڑ کر لکھا جاتا ہے اور لیٹر او کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے اپوسٹروفی کا، اور اس طرح سے یہ بن جاتا ہے hadn't. تو اگلا جملہ ہوگا hadn't you decided، یعنی کیا تم فیصلہ نہیں کر چکے تھے، یا پھر کیا تم نے فیصلہ نہیں کر لیا تھا. اسی طرح سے ہوگا hadn't he decided، یعنی کیا وہ فیصلہ نہیں کر چکا تھا یا پھر کیا اس نے فیصلہ نہیں کر لیا تھا. اسی طرح سے hadn't she decided، اس کا بھی یہی ترجمہ ہوگا کیا اس نے فیصلہ نہیں کر لیا تھا یا کیا وہ فیصلہ نہیں کر چکی تھی. اور اسی طرح سے اٹ کے لیے بھی وہ کا ترجمہ آئے گا، اور یہ کسی جانور یا بے جان چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں اگلا جملہ hadn't we decided، یعنی کیا ہم فیصلہ نہیں کر چکے تھے یا کیا ہم نے فیصلہ نہیں کر لیا تھا. اور اب آخری جملہ hadn't they decided، یعنی کیا وہ فیصلہ نہیں کر چکے تھے یا پھر کیا انہوں نے فیصلہ نہیں کر لیا تھا. تو یہ تمام تھے نیگیٹو انٹراگیٹو طرز کے جملے. تو یہ تھے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر مختلف اقسام کے جملے. اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے. اس کے علاوہ آپ ان جملوں کو لکھ کر بھی پریکٹس کر سکتے ہیں.